بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفل روزوں کا بیان۔ مسئلہ نمبر 42۔ نفل روزہ شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے، لہذا شدید عذر کے بغیر توڑنا صحیح نہیں۔ ہاں اگر کوئی شدید ضرورت پیش آ جائے تو اس وقت توڑنے کی اجازت ہوگی، لیکن توڑنے کے بعد اس کی قضا رکھنا واجب ہوگا۔ یہاں پر ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے تو فرض روزے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، لیکن رمضان کے علاوہ بہت سارے نفل روزے ہوتے ہیں، جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ نفل روزہ ہے۔ پھر ہر مہینے کی 13، 14، 15، 12، 13، 14 ایام 20 کے جو روزے ہوتے ہیں وہ بھی نفل ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ماہ محرم کی 10ویں، 9ویں کا یا 10ویں، 11ویں کا روزہ، یہ بھی نفل روزے ہیں۔ یا پھر ایسے ہی ہم عادتاً کوئی روزہ رکھ لیے تو وہ نفل روزہ ہے، جب تک ہم اس کو شروع نہیں کیے تھے وہ نفل تھا، شروع کرنے کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔ اب کسی عذر کی وجہ سے، کسی سخت ضرورت کی وجہ سے روزہ توڑنے کی نوبت آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں نفل روزہ شروع کرنے کے بعد جب واجب ہو گیا تو اب اس کو توڑنے کی صورت میں اس نفل روزے کی قضا واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 43۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نفل روزے کے لیے سحری کرنا اور رات سے نیت کرنا ضروری ہے، بغیر سحری اور رات سے نیت نہ کرنے سے روزہ درست نہیں ہوتا۔ ان کا یہ خیال صحیح نہیں، کیونکہ فرض روزے کی طرح نفل روزے کے لیے بھی سحری کرنا اور رات سے نیت کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں۔ اس لیے نفل روزہ بھی بغیر سحری کے اور نصف نہار شرعی سے پہلے نیت کر لینے سے درست ہو جائے گا۔ نصف نہار شرعی بولے تو ٹھیک 12 بجے، جس کو ہماری عام زبان میں ہم بولتے کھڑی 12 بجے بول کے بولتے ہیں نا، اس کو نصف نہار شرعی بولتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ جو ہے کہ رات سے رمضان کے روزے کے لیے نیت ضروری ہے، سحری کھانا سحری کے وقت سے یا آدھے دن سے پہلے نیت کرنا رمضان کے لیے روزے کے لیے ضروری ہے۔ اب نفل روزے کے لیے ایسی نیت ضروری نہیں ہے، یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے اوقات اپنی بعض بیویوں کے گھروں پر جاتے اور جا کر ان سے پوچھتے کہ آج ناشتے کے لیے کچھ ہے۔ اگر وہ بیویاں، کوئی جو بھی بیوی جن کے پاس آپ جاتے تھے وہ کہتے کہ اللہ کے نبی آج کچھ نہیں ہے، تو آپ کہتے تب تو آج ہمارا روزہ ہے۔ اگر کچھ رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیتے، کھا لیتے، ناشتہ کر لیتے، اور اگر نہ رہتا تو روزے کی نیت کر لیتے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ نفل روزے کے لیے رات سے ہی نیت ضروری نہیں ہے۔ نوٹ: نصف نہار شرعی صبح صادق سے غروب آفتاب تک کے کل وقت کا نصف حصہ ہے۔ نصف نہار شرعی صبح صادق سے غروب آفتاب تک کے کل وقت کا نصف حصہ۔ مثال کے طور پر آج کل سورج جو طلوع ہو رہا 6:20 اور اس میں 6:20 سے کیا کہتے ہیں اشراق کی، مثال کے طور پر بول رہا ہوں میں، ورنہ تو وقت تو زیادہ ہے، 6:50 سے سورج طلوع ہو رہا، تو اس کے بعد 20 منٹ کیا ہے مکروہ وقت ہوتا۔ تو جہاں سے طلوع ہو رہا یعنی کہ 6:50 سے سورج کیا ہو رہا؟ طلوع ہو رہا، اور غروب کب ہو رہا؟ آج کل 6:30 پر غروب ہو رہا۔ تو 6:50 سے 6:30 تک، 6:50 سے 6:30 تک جو وقت ہے وہ وقت کا درمیانی بیچوں بیچ والا جو حصہ ہے وہ نصف نہار شرعی کہلائے گا۔ مسئلہ نمبر 44۔ 27ویں رجب کے روزے کو مسنون اور ہزاروں روزوں کے برابر سمجھ کر رکھنا ممنوع ہے، کیونکہ 27ویں رجب کے روزے کے بارے میں جو روایت آئی ہے وہ موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27ویں رجب کا روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے، یعنی کہ 26 کی شب میں شب معراج ہوتی، لوگ جو منانے والے مناتے ہیں، جس کا منانا غلط ہے، کیونکہ شب معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے چاچا کی بیٹی حضرت علی کی بہن حضرت ام ہانی صافطہ بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آرام فرمائے. جبرائیل علیہ السلام آئے, آپ کے تلووں مبارک کو بوسہ دیے, پھر آپ کو جگائے, پھر وہاں سے عتیم مبارک میں بیت اللہ کے بازو میں ایک چھوٹی سی یو ٹائپ کی ایک دیوار رہتی, وہاں پر لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹائے. پھر حضرت جبرائیل کے ساتھ اور بھی کچھ فرشتے آئے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپن سرجری ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو نکالا گیا, پھر اس کے بعد آب زمزم سے اس کو دھویا گیا, پھر اس کے بعد آپ کو اپنی حالت پر بحال کیا گیا, پھر اس کے بعد بیت المقدس, پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمان جنت جہنم کی سیر کرائی گئی, پھر واپس آنے کے بعد بھی آپ سو گئے. جس وقت فرشتے لینے آئے تھے تو آپ کس حالت میں تھے؟ سوئے. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, جبریل امین نے پیروں کو بوسہ دیا, پھر آقا کو جگایا, جنت کی سواری لے آئی. تو وہ سارے جو اشعار ہیں ان کے ہی ہے شیخ احمد رضا بریلوی خان رحمۃ اللہ علیہ. اگر اللہ کے نبی جاگے ہوئے تھے تو جبرائیل علیہ السلام ان کے پیروں کو بوسہ کیوں دیتے تھے؟ جاگے ہوئے کو جگانے کی ضرورت نہیں پڑتی نا بھائی, سو رہے تھے اسی لیے پیروں کو بوسہ دے کے نہایت ادب سے جگائے. تو یہاں سے یہ بات ہمارے کو معلوم ہوئی کہ شب معراج کوئی عبادت کی رات نہیں. شب معراج نبی کے ایک معجزے کی رات تھی جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا والوں کو دکھا دیے. شب معراج نبی کی تسلی کی رات ہے کہ طائف کے زخموں سے نبی چور چور ہوئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نبی کو تسلی دینے کے لیے اور سیر کرا کے خوش کرنے کے لیے اپنے حضور حاضری کا شرف بخشا تھا. تو اس سے نبی کی افضلیت اور نبی کا بڑاپن اور نبی کی عظمت اور نبی کا ملک ساری چیزیں ظاہر ہوتے ہیں اپنی جگہ, لیکن نفس شب معراج جگنے کی رات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کے بعد والے روزے کی بھی کوئی اصل اور حقیقت شریعت مطہرہ میں نہیں ہے. مسئلہ نمبر 45, محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے. رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے روزوں میں محرم کی 10ویں تاریخ کو روزے کا ثواب سب سے زیادہ ہے, اور اس کے روزے کی وجہ سے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے. صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے. اس میں یہودیوں کی مشابہت لازم آتی اس لیے. سمجھ میں آیا؟ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ. امام کے ساتھ قاعدے میں بیٹھے, امام کے ساتھ اگر پڑھ رہے, درود شریف میں آدھا پہنچے تو جب سجدے سو کیسا کرنا؟ یعنی کہ آپ مسئلہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ امام کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں, پھر آپ تحیات پڑھ لیے اور درود شریف پڑھ رہے ہیں, اب اس موقع پر امام سجدے سہو کر لیے, ہاں ہم آپ خود پڑھ لیے تو قاعدے میں, ہاں امام کی ابتدا میں آدھا درود پڑھ لیا, آپ پڑھ لیے, تو آپ وہاں پر ایک ایسے انجن کے تابع ہیں جو آپ کی ایسی چھوٹی موٹی غلطیوں کو کیا ہے نظر انداز کر کے کھینچ کے لے آئے. تو ابتدا امام کی جو نیت آپ کرتے ہیں وہ نیت سے آپ کی نماز بہت حد تک محفوظ ہو جاتی ہے. تو آپ کی ایسی انفرادی غلطی کی وجہ سے آپ پر شخصی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ مطلب وہ مسئلہ جو اگر کوئی نماز پڑھ رہا 4 رکعت والی 2 رکعت میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور اللہم صلی علی کہہ دیا تو سجدے سہو واجب نہیں ہے, اس کے ساتھ میں صلی علی محمد کہہ دیا تو سجدے سہو واجب نہیں. تو یہ مسئلے کو شاید یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, تحیات امام صاحب اطمینان سے پڑھ رہے ہیں, اب اس کی وجہ سے مقتدی یا تحیات ختم ہوگی, مقتدی بھی درود شریف پڑھ لی, تو کیا مقتدی پر سجدے سہو واجب ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ سجدے سہو واجب نہیں ہوگا, کیونکہ اس موقع پر آپ امام کے تابع ہیں, آپ کے پڑھنے کا اعتبار نہیں ہوگا, امام کے تابع ہونے کا اعتبار ہوگا. جی سورہ واقعہ کی 13-14 آیت کا مطلب, سورہ واقعہ سورہ واقعہ کی 13 اور 14 مطلب صرف 13 اور 14 آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 کا مطلب تو سنت من الاولین و سنت من الآخرین. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الواقعہ, سوال یہ ہے کہ
सुन्नतुम मिनल अव्वलिन व सुन्नतुम मिनल आखिरीन। तो ये सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम की नेमतों को और जन्नत को पाने वालों को और जहन्नम के पाने वालों को खुलकर बयान किया है। तो उसमें दो जमातों का ग्रुप है, सुन्नतुम मिनल अव्वलिन, सुन्नतुम मिनल अव्वलिन से एक जमात, सुन्नतुम मिनल आखिरीन से दूसरी जमात मुराद है। तो अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल, अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन। तो जो लोग जहन्नमी है वो तो जहन्नमी ही होंगे और जो लोग जन्नती होंगे वो जन्नती होंगे। जिसका मतलब ये है कि इसमें जन्नती और जहन्नमी लोगों के औसाफ को, उनके सिफात को और उनके मुताल्लिका जो नियामतें उनके जिक्र को बयान किया गया है। तो एक जमात कामयाब होने वाली होगी, सुन्नतुम मिनल अव्वलीन, ये एक कामयाब होने वाली, और सुन्नतुम मिनल आखिरीन एक दूसरी जमात है जो नाकाम होने वाली, पीछे रह जाने वाली। इस चीज को बयान जी। और किसी को कुछ सवाल? गुज़िश्ता कल यानी कल से मुराद 3 दिन पहले अब्दुल वाजिद अल्कोहल के मुताबिक सवाल किए थे, अल्कोहल वाला परफ्यूम यूज करना कैसा है। उसमें दो बातें हैं, हर वो परफ्यूम जिसमें अंगूर, किशमिश, खजूर या गन्ना, शराब भी 4 चीजों की बनती, शराब भी अंगूर, खजूर, किशमिश या गन्ना, तो शराब भी इन 4 चीजों की बनती। तो जिस परफ्यूम में ये 4 चीजों की मिलावट हो, अंगूर, किशमिश, खजूर, गन्ना, सड़े हुए अंगूर की शराब बनती, सड़ी हुई किशमिश की शराब बनती, सड़े हुए खजूर की शराब बनती। अच्छे खजूर कम कीमत में बेचते हैं, सड़े हुए खजूर ज्यादा कीमत में बिकते हैं। फिर अच्छी किशमिश कम कीमत में बिकती, सड़ी हुई किशमिश ज्यादा। तो सारी चीजें ऐसे ही हैं, तो उससे शराब बनती। तो ये चीजें जिसमें है वो अल्कोहल का इस्तेमाल करना नाजायज है, हराम है। और अगर वो अल्कोहल को हम इस्तेमाल करके नमाज पढ़ते तो हमारी नमाज भी नहीं होगी। वो अल्कोहल से हम नमाज पढ़ते तो, हाँ आजकल अल्कोहल को, बाज अल्कोहल जो है केमिकल से बनाए जा रहे हैं। किससे बनाए जा रहे हैं? और बहुत सारे परफ्यूम भी किससे बनाए जा रहे हैं? केमिकल से बनाए जा रहे हैं। तो केमिकल से बनाए जाने वाले परफ्यूम में, केमिकल से बनाए जाने वाले अल्कोहल में ये 4 चीजें नहीं रहती, तो उसका इस्तेमाल करना भी बिल्कुल जायज है और उसके साथ नमाज पढ़ना भी जायज है जी। जवाल के टाइम के हिसाब से बताता हूँ, मुल्क बोले सब जन के बीच में जवाल का टाइम क्या है, कब है, इसके मुताबिक बताते बोले थे। तो मसला भी यही पर थोड़ी देर पहले मसला पढ़ने के टाइम में मैं आपके सामने पेश किया था। जवाल का वक्त क्या है, सवाल ये है, जवाब ये है कि सुबह तुलू होने से, सूरज तुलू होने से सूरज गुरूब होने के दरमियान में, मान लो कि 12 घंटे का वक्त है, तो 6 घंटे गुजरने के बाद का जो वक्त होगा वही वक्त क्या है, जवाल का वक्त है। अब 3 औकात में नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। 3 औकात में नमाज पढ़ना मकरूह है। एक तुलू के वक्त, तुलू के वक्त से मुराद सूरज जब अपना चेहरा दिखाता, अभी निकलने एकदम बिल्कुल लाल भड़क आसमान को जाहिर हो, उसको क्या कहते हैं? तुलू कहते हैं। आजकल का जो तुलू का वक्त है उम्मन 6:50 पर तुलू हो जाता है। तो 20 मिनट 6:50 से 7:10 तक टाइम होगा ऊपर, तो वहां वो 10-20 मिनट नमाज पढ़ना मकरूह है। ऐसे ही जवाल बोले तो हम लोग बोलते ना खड़ी धूप, हमारी आम भाषा में गाँव की जबान में खड़ी धूप बोलते, खड़ी 12 बजे बोलते। तो खड़ी से मुराद उस टाइम में हम धूप में ठहरे तो बिल्कुल हम खड़े रहते, हमारी परछाई आड़े नहीं होती उस टाइम, इसलिए उसको खड़ी धूप बोलते। थोड़ी देर जाने के बाद परछाई आड़े होती, हमारे से थोड़ी बड़ी होती, फिर थोड़ी बड़ी होती, फिर हमारी परछाई हमारे से दोगुनी भी होती। तो जहां पर हमारी परछाई दोगुनी होती वहां से असर की नमाज का वक्त क्या होता, शुरू हो जाता। तो खड़ी धूप जो रहती उसको क्या कहते हैं, हमारी जवाल कहते हैं।
تو اس ٹائم بھی 10-15 منٹ نماز پڑھنا منع اور مکروہ ہے. غروب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب رہتا اس وقت بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے. البتہ اس دن کی عصر کی نماز غروب ہونے سے 1-2 منٹ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی آپ نماز پڑھنا شروع کیے غروب ہو گیا تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک الصلاۃ, کہ جس شخص نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی 1 رکعت بھی پا لیا تو اس نے اپنی عصر کی جماعت پا لی. اب اس مسئلے کے بعد آپ حضرات کو ایک سوال پیدا ہونا چاہیے کہ یہ 3 اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ کیوں ہے؟ ہونا چاہیے نا. جواب یہ ہے کہ ان 3 اوقات میں سورج کے جو پجاری لوگ ہیں بالکل سورج پیدا ہو رہا نکل رہا تو اس وقت بھی اس کی پوجا کرتے کہ ہمارا بھگوان ابھی کیا ہو رہا ہے, ظاہر ہو رہا ہے, نمودار ہو رہا ہے. جب بیچوں بیچ میں آتا تو انہیں اپنی شباب میں, اپنی جوانی میں اور پوری پھٹی میں آتا تو اس کی تمازت پوری دنیا کو چکا چوک دیتی. تو وہ لوگ اپنے بھگوان کی حقانیت کو بتانا چاہتے, ظاہر کرنا چاہتے, دیکھو ہمارا بھگوان کتنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر تلوار گر ہو چکا ہے. پھر غروب کے موقع پر بھی آیا, پورے دن کو روشن کیا اور اب جا رہا ہے تو اس کا شبد شکر ادا کرو. اس لیے اس کے پجاری سورج کے پجاری تو مغرب سے پہلے سوریہ نمسکار یہ وہیں سے آیا ہے جو ہمارے بچوں کو اسکولوں میں کرایا ہے. سوریہ نمسکار وہی سے آیا ہے جو ہمارے بچوں کو اسکولوں میں کرایا جاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے عبادات سے اور ان لوگوں کو اس بات کی خوشی نہ ہو کہ مسلمان بھی ہمارے بھگوان کی عبادت کرتے ہیں, جو کو سجدہ کر رہے ہیں, سورج کے لیے ہی آگے جھک رہے ہیں. اس طریقے کی غلط فہمی انہیں نہ ہونا. تشبہ بھی اقوام ضالہ یعنی دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا بھی شریعت مطہرہ میں منع اور حرام ہے. اس وجہ سے ان 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.